روس نے چین کی غیر ملکی کرنسی یوان کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دی ہے۔ رواں برس اپریل کے مہینے میں بلومبرگ نیوز میں ایک چونکا دینے والی خبر شائع ہوئی۔ خبر تھی کہ چین کی کرنسی یوان نے روس میں اپنا سکہ جماتے ہوئے امریکی ڈالر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سن 2022 میں یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد روس نے چین کی غیر ملکی کرنسی یوان کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دی، اور اس سال روس نے زیادہ تر بین الاقوامی تجارت ڈالر کے مقابلے میں یوان میں کی ہے۔ چین نے آگے بڑھ کر روسی اشیاء کے لیے اپنی مارکیٹیں کھول دی ہیں تاکہ غیر ملکی کرنسی کے تبادلے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین کا یوان اب امریکی ڈالر کو برابری کی ٹکر دینے کی تیاری کر رہا ہے؟ یوان کی ترقی کا تجزیہ کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غیر ملکی کرنسیوں کا دنیا پر غلبہ کب، کیوں اور کیسے ہوا۔ کسی بھی ایک غیر ملکی کرنسی کی مقبولیت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اسے جاری کرنے والے ملک کی معاشی اور اسٹریٹجک حالت کتنی اچھی ہے اور عالمی تجارت میں اسے کیا مقام حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی غیر ملکی کرنسی مضبوط ہوتی ہے تو دوسرے ممالک کے مرکزی بینک بھی اسے اپنی ریزرو کرنسی کے طور پر رکھیں گے۔ امریکن انسٹی ٹیوٹ فار اکنامک ریسرچ کے پیٹرل کے مطابق 1450 کے بعد سے دنیا نے ریزرو کرنسی کے 6 بڑے ادوار دیکھے ہیں، جن میں 1530 تک پرتگال کی کرنسی غالب تھی، اسے اسپین کی کرنسی نے پیچھے چھوڑ دیا۔ 17ویں صدی میں فرانس جبکہ 18ویں صدی میں نیدرلینڈز کی کرنسیوں نے عالمی تجارت پر غلبہ حاصل کیا، جسے برطانوی سلطنت کے عروج نے سمیٹ دیا۔ پہلی جنگ عظیم تک برطانوی پاؤنڈ زیادہ تر ممالک کی ریزرو کرنسی ہوا کرتی تھی، لیکن سن 1930 کی دہائی کے بعد سے امریکی معیشت اور عسکری قوت نے اپنی دھاک جمانی شروع کر دی اور ڈالر نے عالمی تجارت میں پاؤنڈ کو پیچھے دھکیل دیا، جو آج تک برقرار ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2008 سے 2022 تک دنیا کی تقریباً 75% تجارت صرف امریکی ڈالر میں ہوئی ہے، اور آج بھی دنیا بھر کے 59% ممالک کے پاس امریکی ڈالر بطور ریزرو کرنسی ہے۔ اگرچہ امریکی ڈالر عالمی تجارت میں آگے بڑھ رہا ہے، بہت سے ممالک نے اپنی غیر ملکی تجارت یا قرض کے لیے دوسرے آپشنز تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ برازیل کی وزارت خزانہ میں بین الاقوامی امور کی سیکریٹری تاتیانا روسیٹو کے مطابق دنیا کے 25 ممالک اس وقت چین کے ساتھ اپنی تجارت یوان میں کر رہے ہیں۔ برازیل کی جانب سے تجارت کے لیے امریکی ڈالر کی بجائے یوان کو غیر ملکی کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کے فیصلے کے بعد ہی اس کے پڑوسی ارجنٹائن نے بھی چین کے ساتھ تجارت میں ڈالر کے بجائے یوان کو استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتوک سیری انور ابراہیم نے حال ہی میں پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا تھا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملائیشیا کو امریکی ڈالر پر انحصار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل مارچ میں سعودی عرب نے پہلی بار کہا تھا کہ وہ اپنا خام تیل ڈالر کے علاوہ غیر ملکی کرنسیوں میں فروخت کرنے کے لیے بات کر سکتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب تیل کی ادائیگی کے لیے چینی یوان قبول کرنے کے لیے چین کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ گزشتہ سال ایران نے کہا تھا کہ اس نے روس کے ساتھ تجارت کے لیے امریکی ڈالر ترک کر دیا ہے اور اب تمام لین دین روسی روبل میں ہوگا۔ ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا، ترکی اور چین کے ساتھ مستقبل میں تجارت کے لیے اس کا یہی ارادہ ہے۔ چین کے مرکزی بینک نے گزشتہ ایک سال کے دوران یوان کرنسی کو پاس کرانے کے لیے 29 ممالک کے 31 بینکوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں۔ اگر ہم چین کی معیشت کی بات کریں تو آج تک چین نے عالمی منڈیوں میں گراوٹ، کووڈ کے بعد منفی اثر اور مہنگائی میں اضافے کے باوجود اپنی جی ڈی پی یا مجموعی گھریلو پیداوار میں ریکارڈ ترقی کی ہے۔ اس وقت چین کی سالانہ جی ڈی پی 17.7 ٹریلین امریکی ڈالر ہے، جو اسے امریکہ اور یورپی یونین کے بعد تیسری بڑی منڈی بناتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ چین کی کرنسی یوان عالمی تجارت کا صرف 3% ہے، جبکہ 87% حصہ ابھی بھی امریکی ڈالر کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ برسوں میں امریکی ڈالر کی ساکھ میں قدرے کمی آئی ہے، لیکن آج بھی عالمی منڈیوں میں کوئی اس کے نزدیک نہیں آ سکا۔ لیکن چین کی بڑھتی ہوئی تجارت اور امپورٹ ایکسپورٹ کے پھیلاؤ میں دوسرے ممالک کے سامنے اب کم از کم ایک آپشن ابھر رہا ہے۔ بہت کچھ اس بات پر بھی منحصر ہوگا کہ یوان کو غیر ملکی کرنسی کے طور پر استعمال کرنے والے ممالک مستقبل میں چین سے کس طرح تعلق رکھنا چاہیں گے۔ معروف ماہر اقتصادیات پالکر گمین نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہے کہ اس بات کے امکانات قوی ہیں کہ بہت سے ممالک امریکی ڈالر سے آگے کی دنیا کو آزمانا چاہیں گے، لیکن متبادل بنانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔